جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ان مجالس میں منتخب درس قرآن کا درس چل رہا ہے۔ آج کا درس ہے سورہ کافرون۔ یہ مکی سورت ہے۔ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، جو تم بت پوجتے ہو اس کی میں عبادت نہیں کرتا۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی کی، کہ وہی خالق اور مالک ہے، لہذا تم اس کی عبادت نہیں کرتے۔ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے، دیوی دیوتاؤں کی، لات کی، عزا کی۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی کی، لہذا لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ تم جس کی پوجا کرنا چاہتے ہو، پرستش کرنا چاہتے ہو تو کرتے رہو، لیکن میں صرف اللہ رب العزت کی اور اسی کی عبادت کروں گا جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اصل بات یہ ہے، دو چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک ہے مسلمانوں کا غیر مسلموں کے ساتھ رواداری، ہمدردی، حسن سلوک اور حسن اخلاق کا معاملہ کرنا، اور دوسری چیز ہے کسی کی دلجوئی کے لیے اپنے عقیدے اور مذہب سے یا اس کے کسی حکم سے دستبردار ہو جانا۔ پہلی چیز یہ نہیں کہ جائز ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اسے سنت بھی قرار دیا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ رواداری سے پیش آیا جائے، ہمدردی، حسن سلوک، حسن اخلاق کا معاملہ کرنا۔ یہ تمام کی تمام چیزیں دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی۔ چنانچہ ایک مرتبہ مکہ المکرمہ میں سخت قحط پڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے بطور ریلیف کھانے پینے کی اشیاء اہل مکہ کے لیے بھیجی، حالانکہ وہ تو دشمن تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ اس کے باوجود جب پریشان حال ہوئے، 5 سال کا ان کے اوپر دباؤ ہوا اور قحط پڑا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی کھانے پینے کی اشیاء ان کے لیے فراہم کی اور مکہ میں بھیجی۔ مزید اللہ تعالیٰ سے قحط ختم کرنے اور پانی برسانے کی دعا بھی فرمائی۔ واضح رہے یہ اس دور کا واقعہ ہے جب اہل مکہ آپ کی جان لینے کے در پہ تھے۔ آپ کو مکے سے نکال دیا گیا تھا۔ آپ کے مدینہ آ جانے کے بعد وہ مدینے پر بھی حملہ آور ہوئے تھے۔ حسن سلوکی کا معاملہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود مدینہ کے ساتھ انتہائی منصفانہ اور معتدل معاہدہ کیا، جسے تاریخ میں میثاق مدینہ کے نام سے ذکر کیا جاتا ہے۔ تاریخ کا یہ پہلا ایسا معاہدہ تھا، بلکہ حقوق انسانی کا پہلا منصور تھا، جس میں دوسروں کے حقوق کی مکمل رعایت رکھی گئی تھی، ہر ایک کے جان و مال کے تحفظ کی ضمانت دی گئی تھی، اور آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق دیا گیا تھا۔ یہ ہے ایک مسئلہ کہ مسلموں کے ساتھ ہمدردی اور حسن سلوک سے پیش آنا۔ دوسری چیز
کسی کی دلجوئی کے لیے یا صلاح کل کا مظاہرہ کرتے ہوئے مذہب اسلام کے کسی عقیدے یا کسی حکم سے دستبردار ہو جانا تو اس کی قطعاً اجازت نہیں۔ ایک مومن اپنی جان و مال تو قربان تو کر سکتا ہے، اپنی جان دے سکتا ہے، اپنا مال دے سکتا ہے، اپنی اولادیں کٹا سکتا ہے، لیکن اپنے خدا کے کسی فرمان سے دستبردار ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور کیسے ہو جائے؟ اسلام ہی وہ سچا اور حق مذہب ہے جسے انسانوں کے عمل کرنے کے لیے اس کے خالق رب ذوالجلال والاکرام نے آسمان سے نازل فرمایا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین جو ہے وہ صرف اسلام ہے، اور قرآن کی شکل میں آج بھی وہ مکمل محفوظ ہے۔ کسی مخلوق کو یہ اختیار ہے ہی نہیں کہ اپنے خالق کے احکامات میں وہ زبر زیر تبدیل کر دے، چنانچہ آج تک زبر زیر بھی کوئی ترمیم نہ کر سکا قرآن کریم میں کہ جائے کہ اس کے کسی حکم کو بدل دے۔ اس کے بالمقابل دیگر ادیان جتنے بھی مذاہب ہیں یا تو خود انسانوں کے خود ساختہ ہے، انسانوں کے خود بنائے ہوئے ہیں، اور دوسرے انسان اس میں من چاہی تبدیلی کرتے رہے، جب چاہے حکم بدل دیا، جو چاہے قانون بنا دیا۔ یہ اصلاً تو آسمانی مذہب ہے، لیکن ان کے ماننے والوں نے اس میں تحریف کر دی، چنانچہ تورات میں تحریف کی گئی۔ وَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور ہلاکت ہو ان ہاتھوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور پھر اللہ کی طرف اس بات کو منسوب کر دیتے ہیں کہ اللہ کی لکھی ہوئی ہے، نتیجتاً وہ قابل اعتبار نہیں رہ گئے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن کے ذریعے تمام ادیان سابقہ کو منسوخ بھی فرما دیا کہ جتنے بھی مذاہب ہیں اسلام کے آنے کے بعد، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد رسالت کی تکمیل ہو گئی، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اور پہلی شریعت تمام کی تمام منسوخ قرار دی گئی کہ ان پر عمل کر کے اب اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اسی صورت مبارکہ میں دون ٹوک انداز میں واضح فرما دیا گیا ہے کہ کفار اور دیگر ادیان کے ماننے والے مسلمانوں سے قطعاً یہ امید نہ رکھیں کہ وہ اپنے مذہب سے دستبردار ہو سکتے ہیں، اپنے مذہب کے کسی عقیدے کو چھوڑ سکتے ہیں، یا کفر و شرک کی کوئی بات اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ کسی کو اسلام قبول کرنا ہے تو کر لے، اچھی بات ہے، لیکن اسلام کو بدلنے کی ہرگز کوشش نہ کی جائے۔ یہ تمہید اس پس منظر میں پیش کی گئی کہ موجودہ دور میں بھی اہل باطل اور اسلامی تعلیمات سے ناواقف بہت سے نام و نہاد مسلمان اپنے آپ کو ماڈرن ثابت کرنے کے لیے اتحاد ادیان و ملل کا نظریہ پیش کرتے ہوئے کہ تمام مذہبوں کو ایک ہونا چاہیے، اسلام کے بہت سے احکامات سے دستبردار ہونے کے لیے علماء کو مشورہ دیتے ہیں، اور یہ حقیقت فراموش کر جاتے ہیں کہ اسلام جس عقیدے اور تعلیمات کا داعی ہے وہ مبنی ہے توحید باری تعالیٰ پر، جس میں نہ شرک کی آمیزش ہے نہ اس میں کوئی گنجائش ہے۔ اس کے برخلاف دیگر تمام مذاہب، خواہ وہ ہندو مت ہو یا یہودیت ہو، نصرانیت ہو، مجوسیت ہو، سب کے سب شرک سے آلودہ ہیں۔ بھئی صورت اتحاد و ادیان کیوں کا ممکن ہو سکتا ہے؟ ایک طرف شرک ہے اور ایک طرف توحید باری تعالیٰ ہے، یہ دونوں آپس میں تضاد ہیں، دونوں کبھی بھی ایک جگہ پر نہیں ہو سکتی۔ اس صورت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے، اور مظہری نے یہ ایک روایت بیان کی ہے، اور اسی طریقے سے طبرانی میں ابن حاتم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
ہم تم کو اتنا مال دیں گے کہ تم مکہ میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے، اور جس عورت سے تم چاہو گے تمہارا نکاح بھی کر دیں گے، لیکن ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہو، یعنی ان کی عبادت کرنے کو برا بھلا نہ کہو۔ اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو پھر یوں کرو کہ 1 سال تم ہمارے معبودوں کی پوجا کرو اور 1 سال ہم تمہارے معبودوں کی پوجا کریں، لیکن ہمارے معبودوں کی توہین نہ کرو، لیکن ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہو، یعنی ان کی عبادت کرنے کو برا بھلا نہ کہو۔ اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو پھر یوں کرو کہ 1 سال تم ہمارے معبودوں کی پوجا کرو، 1 سال ہم تمہارے معبودوں کی پوجا کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دیکھ لوں اس کے بارے میں میرے رب کے پاس سے کیا حکم آتا ہے، ابھی کچھ نہیں کہتا۔ اسی پر یہ سورت نازل ہوئی۔ اسی طریقے سے ابن ابی حاتم نے سعید کی روایت بیان کی ہے کہ ولید ابن مغیرہ، عاص ابن وائل، اسود ابن عبد المطلب، امیہ ابن خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آؤ تم اس کی پوجا کرو، جس کو ہم پوجتے ہیں ہم اس کی پوجا کریں، جس کو تم پوجتے ہو اس تمام معاملے میں ہم تم شریک ہو جائیں گے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت مبارکہ کو نازل فرمائی۔ اس سے قبل جو سورت ہے وہ سورہ کوثر ہے۔ سورہ کوثر میں خیر کثیر کی بشارت سنائی گئی تھی اور یہ اعلان بھی کر دیا گیا تھا، خداوند عالم نے یہ طے کر دیا تھا کہ اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہی غالب ہوگا اور پیغمبر خدا ہی کامیاب ہوگے، اور جو بھی کوئی بغض اور دشمنی رکھے گا وہی ناکام اور نامراد اور ذلیل و تباہ ہوگا۔ اب اس صورت میں دنیا کے تمام گمراہوں اور باطل ملت کی پیروی کرنے والوں کو، جو باطل کو فروغ دینے کے لیے بڑی محنت اور جدوجہد کر رہے ہیں، کھلے عام اعلان کیا جا رہا ہے کہ اب حق پرستوں کی طرف سے ایسے لوگوں کو مایوس ہو جانا چاہیے۔ اہل حق اہل باطل کی سازشوں سے ہرگز متاثر نہیں ہوں گے، اور وہ معبود حقیقی پرستش کرنے والا اب کبھی بھی باطل کی طرف رخ نہ کرے گا۔ جب اہل باطل حق قبول کرنے کو تیار نہیں تو پھر اس احمقانہ تصور اور توقع کا کیا مطلب ہے کہ اہل حق اپنے عقیدے اور طریقوں سے ہٹ جائے؟ اس کی تشریح یہ ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ۔ آپ فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں اس کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ یعنی میرا تمہارا طریقہ ایک نہیں ہو سکتا۔ بئی طور کہ نہ فی الحال میں تمہارے معبودوں کی عبادت کرتا ہوں اور نہ تم میرے معبود برحق کی عبادت کرتے ہو، اور نہ ہی آئندہ مستقبل میں تمہارے معبودوں کی عبادت کروں گا اور نہ تم میرے معبود برحق کی عبادت کرو گے۔ بئی طور کہ میں توحید کا قائل ہوتے ہوئے شرک نہیں کر سکتا، نہ اب میں نہ آئندہ، اور نہ تم مشرک ہوتے ہوئے اللہ رب العزت کی وحدانیت کے قائل ہو سکتے ہو۔ شرک اور توحید دونوں میں منافات ہے، دونوں ایک ساتھ جمع ہو ہی نہیں سکتے۔ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، تم کو تمہاری راہ ہے اور مجھ کو میری راہ۔ مطلب یہ ہے کہ جب تم دعوت توحید کو ٹھکرا کر حق سے روگردانی کرتے ہوئے داعی حق ہی کو باطل کی دعوت دینے لگے ہو، تو اب تم سے کیا امید اور توقع کی جا سکتی ہے کہ اپنے باطل مذہب کو چھوڑ کر معبود حقیقی کی اطاعت تسلیم کر لو گے اور راہ راست پر آ جاؤ گے اور کامیابی حاصل کر لو گے؟ اس لیے کہ اب صاف صاف سن لو، تمہارے لیے تمہاری راہ ہے جس پر تم بھٹک رہے ہو اور تیار نہیں ہو کہ اس کو چھوڑو، لہٰذا اسی پر بھٹکتے رہو، اور میرے لیے میری راہ ہے جس پر میں قائم ہوں،
اور اس سے ہرگز میرا قدم کبھی نہیں ڈگمگا سکتا۔ پس ہر صاحب ایمان کو اس طرح استقامت اور پختگی کے ساتھ ایمان پر قائم رہنا چاہیے، اور اس پختگی اور استقامت کا ایسی ہی قوت کے ساتھ اعلان کر دینا چاہیے کہ اہل باطل اس کی طرف سے مایوس ہو جائے۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے مجمع میں پڑھ کر سنا دیا، اور مشرکین کے طور طریق سے کلی بیزاری کا اظہار فرمایا، اور انقطاع تعلقات کا اعلان فرما دیا۔ بھلا انبیاء علیہ السلام جن کا پہلا کام شرک کی جڑیں کاٹنا ہے، ایسی ناپاک اور گندی صلاح پر کب راضی ہو سکتے ہیں؟ فی الحقیقت اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے میں تو کسی مذہب والے کو اختلاف ہی نہیں۔ خود مشرکین اس کا اقرار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم بتوں کی پرستش بھی اس لیے کرتے ہیں یہ ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیں گے۔ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم تو ان کو پوجتے ہیں اس واسطے کہ ہم کو پہنچا دے اللہ کی طرف قریب درجے میں۔ اختلاف جو کچھ ہے غیر اللہ کی پرستش میں ہے، لہذا صلح کی جو صورت قریش نے پیش کی تھی اس کا صاف مطلب یہ ہوا وہ تو برابر اپنی روش پر قائم رہیں، یعنی اللہ اور غیر اللہ دونوں کی پرستش کیا کریں، اور آپ اپنے مسلک توحید سے دستبردار ہو جائیں۔ پس ایسی صلاح کیوں کر قابل قبول ہو سکتی تھی؟ آج کے کفار کا معاملہ بھی یہی ہے کہ وہ تو مسلمانوں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری دل جوئی کے لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے مذہبی تشخص اور تہذیب کو چھوڑ دیں، لیکن وہ خود اس بات پر کبھی آمادہ نہیں ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کی دل جوئی کے لیے اپنی کسی روایت و رسم کو چھوڑ دیں۔ اسی سے ان نام و نہاد دانشوروں کے مشوروں کا بھی جواب معلوم ہو گیا، جو مسلمانوں کو صلح کل کا پیغام دینے کے لیے دوسری قوموں میں ضم ہو جانے کا مشورہ دیتے رہتے ہیں کہ ذرا غور کرو کہ باطل عقیدے اور گمراہ ہونے کے باوجود اپنی رسموں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اور تم مذہب حق کے پیروکار ہوتے ہوئے معمولی دنیا اور مادی نفع کے حصول کے لیے گمراہی اختیار کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو، العیاذ باللہ۔ لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک فرما دیا، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ ہمارا اور تمہارا آپس میں دونوں اعتبار سے کسی بھی طریقے سے مصالحت نہیں ہو سکتی، یا تو تم توحید کے قائل ہو جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، یا پھر یہ ہے کہ ہم کبھی بھی مشرک ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اس سورہ کافرون کے سلسلے میں بہت سی روایتیں اس کے فضائل کے سلسلے میں موجود ہیں۔ ترمذی میں ایک روایت حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت انس بن مالک، ان دونوں کی روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ قل یا ایھا الکافرون چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ اسی طریقے سے حضرت فروہ ابن نوفل اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسی چیز یعنی آیت یا سورت سکھلا دیجئے جسے میں اپنے بستر پر جا کر سونے سے پہلے پڑھ لیا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ پڑھ لیا کرو، کیونکہ یہ شرک سے بیزاری ہے، لہذا اگر اسے پڑھ کر سوؤں گے تو گویا شرک سے پاک ہو کر سوؤں گے، اگر مرو گے تو توحید پر مرو گے۔ یہ دونوں روایتیں مشکاۃ شریف کتاب فضائل القرآن سے نقل کی گئی ہیں۔ بہرحال صحیح مسلم شریف میں حضرت جابر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو اور سورہ قل هو اللہ احد کو طواف کے بعد کی 2 رکعتوں میں پڑھتے تھے، یعنی کہ جیسے طواف کرتے تھے اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 نفل جو اس کے بعد پڑھی جاتی ہے اس میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ صبح کی 2 رکعات سنتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت اور سورہ قل هو اللہ احد کو پڑھتے تھے۔
طبرانی میں بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر لیٹ کر اس سورت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ تھی سورہ قل یا ایھا الکافرون جس کا ہم نے مطالعہ کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شرک سے نفرت پیدا فرمائے اور ہم سب کو توحید پر قائم و دائم رکھے، اسوہ حسنہ کو اپنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔